دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے، یہاں پہ ہمارے ملک میں آ کر تم لوگوں نے رش ڈالا ہوا ہے، ہماری نوکریوں پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، تم لوگ اپنے ملک واپس پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں صرف دودھ اور پھل خریدنے کے لیے گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند منٹ بعد پورا سٹور مجھے گھور رہا ہوگا اور ایک عورت میرے اوپر چیخ رہی ہوگی کہ واپس پاکستان چلے جاؤ۔ کبھی کبھی ایک جملہ انسان کے دل پر وہ زخم لگا دیتا ہے جو برسوں تک نہیں بھرتا، انسان کا سیلف کانفیڈنس تتر بتر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس دن سپر مارکیٹ میں ایک عورت نے مجھ سے صرف ایک بات کہی کہ واپس پاکستان چلے جاؤ، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کی بیٹی سے بات کر رہی ہے۔ میرے والد نے پوری زندگی برطانیہ میں محنت کی، میری ماں نے ہر خواب کے لیے قربانیاں دیں، پھر ایک دن ایک اجنبی عورت نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم لوگوں کا یہاں کوئی حق نہیں ہے۔ جو اس کے بعد ہوا اس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ برطانیہ صرف برٹن کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں پر بیرون ملک سے آنے والے امیگرینٹس کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ نعرہ پچھلے ایک سال سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اور گاہے بگاہے یہاں پہ برطانیہ میں امیگرینٹس کے خلاف بہت ڈھیر سارے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ برطانیہ میں امیگرینٹس کے خلاف ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں کہ یہ ہوا چلی ہوئی ہے برطانیہ میں کہ یہاں پہ آنے والے غیر ملکی لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے، چاہے وہ لوگ یہاں پر غیر قانونی طریقے سے آئے یا قانونی طریقے سے آئے۔ اور قانونی طریقے سے آ کے جن لوگوں نے یہاں پہ برطانیہ کی نیشنلٹیز تک حاصل کر لی، یہاں کا پاسپورٹ حاصل کر لیا، یہاں پہ اب ان کی دوسری یا تیسری نسل بھی چل رہی ہے، تو ان لوگوں کے خلاف بھی یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ ان کو برطانیہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ یہاں پر مائیگرینٹ ہی ہیں، وہ لوگ یہاں پر ہجرت کر کر آئے ہیں۔ یہ اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کئی ایک ولاگز میں بات اس کا تذکرہ کیا، لیکن اب یہ بات جو ہے نا وہ یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مظاہروں کے علاوہ کیا کہ بھی یہاں پہ عام جو لوگ ہیں نا، عام پبلک، وہ بھی یہاں پر امیگرینٹس کو، یعنی کہ کوئی بھی نسلی یا غیر ملکی لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں نا، ایشینز کی اسکن کا کلر دیکھ کے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ لوگ یہاں پہ غیر ملکی ہیں۔ اور پاکستانی انڈینز کے خلاف تو یہاں پہ ایک آپ کہہ لیں مہم شروع ہوئی ہے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب جی چند روز قبل نا یہاں پر سپر مارکیٹ میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے میں آیا جس نے کہ پاکستانیوں کو اور امیگرینٹس کو، چاہے وہ انڈین ہوں، پاکستانی ہوں یا کسی بھی اور کنٹری سے آئے ہوئے لوگ ہونا، ان کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کیا واقعی میں ان لوگوں کے لیے یہاں پہ برطانیہ میں رہنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ جب آپ لوگ یہاں پہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ بھی آپ باہر شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی سپر مارکیٹ میں گئے ہیں، کہیں باہر آپ کلودنگ کی شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، یا آپ لوگ جاب کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو عام جو لوگ ہیں نا یہاں کے برطانیہ کے رہنے والے گورے یا گوریاں، وہ آپ کے منہ پہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھی آپ لوگ یہاں پہ امیگرینٹس ہیں، آپ لوگوں نے آ کے ہمارے ملک میں قبضہ کر لیا ہے، آپ لوگوں نے ہماری نوکریوں کے اوپر قبضہ جما لیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے حق کھانے شروع کر دیے ہیں، یہاں کی گورنمنٹ کو آپ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب عام لوگ ایک دوسرے کے منہ پہ کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورتحال میں اس کنٹری میں رہنا کتنا زیادہ مشکل ہوگا، اس چیز کا آپ اندازہ شاید اتنی آسانی کے ساتھ نہ لگا سکے جتنا کہ ان لوگوں کے اوپر جب یہ بیتتی ہے نا تو ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ اس طرح کی سچویشن میں ان کنٹریز میں کس طرح سے رہتے ہیں۔ اب جی کئی ایک روز قبل نا یہاں پہ ایک سپر مارکیٹ میں ایک واقعہ ہوا، اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اچھا جی، اس عورت کا نام تھا جی ثانیہ خان، اور عمر کوئی تقریباً 35 یا 36 سال کے قریب ہوگی، اور یہ یہاں پہ لنڈن میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پوری زندگی یہاں پہ برطانیہ میں گزری، لیکن ایک دن ایک اجنبی عورت نے اسے چند سیکنڈ میں اس چیز کا احساس دلا دیا کہ وہ یہاں کی نہیں ہے۔ یہ ایک عام برطانوی پاکستانی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی تھی، اور اس کے والدین یہاں پر 90 کی دہائی میں پاکستان سے برطانیہ آئے تھے۔ اس کے باپ نے فیکٹریوں میں کام کیا، لمبی لمبی شفٹس لگائیں اور اپنی ہر خواہش قربان کر دی تاکہ یہ لوگ یہاں پر ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس کے باپ نے یہاں پہ جتنا بھی کام کیا اس کا ٹیکس پے آف کیا، اور اس کے والد جو تھے نا سلیم صاحب،
وہ اپنی بیٹی ثانیہ سے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا محنت کرو، تعلیم حاصل کرو اور ہمیشہ عزت سے جیو۔ اور ثانیہ نے بھی اس کا جواب یہی تھا کہ ہر اس شخص کے لیے جو ہمیں مطلب کم نہ سمجھے، اس نے بھی اپنی ساری زندگی محنت کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ان باتوں کے اوپر اس نے عمل کیا۔ یونیورسٹی سے اس لڑکی نے ثانیہ نے ڈگری حاصل کی، یعنی کہ اچھی خاصی تعلیم یافتہ یہ لڑکی تھی اور ایک اچھی نوکری بھی یہاں پہ کر رہی تھی۔ اپنا اس نے گھر خریدا یہاں پہ مارگیج پہ اور 2 بچوں کی ماں بنی۔ اب اس نے خود کو مکمل طور پہ یہ بچے جو یہاں پہ بورن ہوتے ہیں پاکستانیوں کے یا انڈینز کے یا دوسرے کسی بھی ملک سے آنے والے لوگوں کے، تو وہ اپنے آپ کو برٹن ہی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی ساری زندگی یہیں پہ گزری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ثانیہ بھی اس ملک کو، برطانیہ کو اپنا ملک سمجھتی تھی، یہیں پہ اس کی زندگی گزری تھی۔ وہ کبھی بھی پاکستان جا کے اس نے مستقل طور پہ اپنی زندگی نہیں گزاری تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایک دن سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ ایک نارمل سیٹرڈے کا دن تھا اور یہاں پہ موسٹلی جتنے بھی امیگرینٹس یا لوگ جتنے بھی رہتے ہیں ایون گورے بھی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ویکنڈ کے اوپر اپنے گھر کی گروسری اور جتنی بھی خریداری وغیرہ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ سارا ہفتہ تو ان لوگوں نے جابس پہ جانا ہوتا ہے، تو اس لیے اسکیجول کافی بیزی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سیٹرڈے کا ایک عام سا دن تھا جب کہ ثانیہ اپنے بچوں کے لیے اسکول کے بعد کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے سپر مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ پھل اور دودھ وغیرہ خریدا، کچھ سبزیاں وغیرہ لیں کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز بلند ہوئی۔ پہلے اس نے اس آواز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، اس نے اگنور کر دیا، لیکن پھر اس نے بعد میں اگین یہ سنا کہ تم لوگ ہر جگہ پھیل گئے ہو، تم لوگوں نے یہاں پر آ کر ہمارے ملک پہ قبضہ جما لیا ہے، ہمارے حق کھانے شروع کر دیے ہیں، ہماری نوکریوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ سب کچھ سن کے ثانیہ کے ہاتھ اچانک سے رک گئے اور اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا، ایک پیچھے سفید فام عورت اس کے بالکل بیہائنڈ کھڑی تھی اور اسے گھور رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سارے الفاظ، یہ جملے کہہ رہی تھی جو کہ ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتائے۔ اب ثانیہ نے اسے کہا کہ سوری، مجھے معاف کیجئے گا کہ آپ نے کیا کہا ہے، لیکن ثانیہ اس وقت بڑی ہی پرسکون لہجے میں تھی۔ اب اس عورت کا حوصلہ اور زیادہ بلند ہو گیا، وہ ثانیہ کے مزید قریب آئی، اس نے مزید یہ کہا کہ پاکستانی تم لوگ ہر جگہ نظر آتے ہو۔ یہ باتیں سن کے اب کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے شروع ہوئے کہ اس عورت کی آواز اتنی بلند تھی اور وہ اتنے روڈ الفاظ اس کے لیے یوز کر رہی تھی، اور ثانیہ بڑے ہی دھیمے لہجے میں جو تھا اس کی ان باتوں کا جواب دے رہی تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ اب ثانیہ نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ میں تو صرف یہاں پہ شاپنگ کر رہی ہوں، لیکن وہ عورت جو تھی وہ رکنے والی نہیں تھی، وہ گوری، کیونکہ یہاں پہ یہ جو نسلی اور مذہبی فسادات ہیں ان کی وجہ سے یہاں پر اب ریسزم بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ وہ اب لوکل لیول کے اوپر نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ لوگ یہاں پہ امیگرینٹس یعنی کہ پاکستان، انڈیا اور دیگر ادر کنٹریز سے آنے والے لوگوں سے جیلس ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں پر آ کر اپنے گھر خرید لیے ہیں، اچھی گاڑیاں لے لی ہیں، بہترین نوکریاں کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارے حق جو ہے ان کے اوپر قبضہ جما لیا ہے۔ اب اس عورت نے مزید یہ کہا کہ اگر پاکستان اتنا ہی اچھا ہے تو واپس وہاں کیوں نہیں چلے جاتے تم لوگوں نے یہاں پر آ کر ہمارے ملک کو اتنا کراؤڈڈ کیوں کر دیا ہے۔ یہ جملہ سن کر اب ثانیہ کا دل جو تھا وہ زور زور سے دھڑکنے لگا کہ ایک جگہ پہ ایک سٹور میں آپ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی ہو تو آف کورس انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں۔ اب اس بات کے اوپر ثانیہ نے مزید اس کو یہ جواب دیا کہ میں تو یہاں پہ لنڈن میں ہی بورن ہوئی ہوں، اور میں یہاں پہ میں ایک برٹش ہوں، میرے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے، لیکن میں کبھی پاکستان میں نہیں گئی ہوں، میں نے کبھی وہاں کی مستقل یعنی کہ پرماننٹ لائف میں نے وہاں پر نہیں گزاری ہے، میں پاکستانی نہیں ہوں۔ موسٹ یہاں پہ پیدا ہونے والے بچے یہی کہتے ہیں کہ ہم برٹن ہیں اور ہمارا ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں، ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ پاکستان سے آئے تھے۔ اب یہ سب کچھ سن کے ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ میں اب اس عورت کو کیا جواب دوں، کیسے اس کو کنونس کروں کہ میں یہیں کی رہنے والی ہوں۔ پھر وہ عورت جو تھی وہ اس کے اوپر مزید شاؤٹنگ کری جا رہی تھی، وہ رک نہیں رہی تھی، اور اب ثانیہ سوچے کہ میں یہ کیسے اس کو بتاؤں کہ میرا تعلق یہیں سے ہے۔ چند لمحوں کے لیے ثانیہ خاموش ہو گئی، اس کے ذہن کے سامنے وہ سب کچھ گھوم رہا تھا جو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ اس کے والد کیسے یہاں پہ UK میں آئے تھے، انہوں نے یہاں پر آ کر کتنی محنت کی، یہاں پہ کتنی قربانیاں دیں، یہاں پہ ٹیکس پے آف کیا، یہاں پہ گھر لیا، اور وٹ ایور جو کچھ بھی اس کے والدین نے یہاں پہ آ کے سیکریفائس کیے وہ سب چیزیں جو تھیں وہ اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں کہ اس کے والد جو تھے وہ رات کو یہاں پہ نائٹ شفٹس لگایا کرتے تھے، اس کی والدہ یہاں
پہ لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور جی پھر اس عورت نے نا ثانیہ کو وہ الفاظ کہے جو کہ وہ اپنی یہ جو انسلٹ ہوئی تھی نا اس کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے ایسے پوائنٹنگ آؤٹ کرتے ہوئے نا اس عورت نے نا ثانیہ کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا اور زور زور سے چلا کر کہا کہ بھی واپس پاکستان چلے جاؤ، ہمارا ملک چھوڑ دو، گیٹ آؤٹ آف دس کنٹری، لیو دس کنٹری۔ پورا ماحول ایسے تھا جیسے کہ ساکت ہو گیا ہو۔ ہر شخص جو تھا نا وہ ثانیہ کی طرف عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ عورت اس کے اوپر کیوں چیخ رہی ہے۔ اب جی عائشہ نے نا اپنی ہمت پکڑی اور اس خاموشی کو توڑتے ہوئے نا اس نے یہ جواب دیا، ایک گہرا سانس لیا اور اس نے اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ میں کہیں واپس نہیں جا رہی، یہ جتنا تمہارا ملک ہے اتنا ہی میرا بھی ملک ہے، میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں، میں نے یہاں پہ میری گروتھ ہوئی ہے، میری یہاں کی ایجوکیشن ہے، میں یہاں پہ نوکری کرتی ہوں، میرا یہاں پہ گھر ہے، میرے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تم کس طرح سے کہہ سکتی ہو کہ یہ میرا ملک نہیں ہے؟ اب یہ باتیں سن کر نا وہ عورت حیران رہ گئی۔ ثانیہ نے مزید یہ کہا کہ میرے والدین نے اس ملک کے لیے کام کیا ہے، میں ٹیکس دیتی ہوں، میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہوں اور میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں جس کا کہ آپ لوگ ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات جو تھے نا اس عورت کے اب وہ بدلنے شروع ہو گئے، لیکن پھر وہ بولی کہ تم لوگ ہماری نوکریاں لے رہے ہو، تم لوگوں نے ہمارے حق پہ قبضہ جما لیا ہے، اگر تم امیگرینٹس اس ملک میں نہ ہو تو یہ نوکریاں ہمیں ملیں، ہم یہ پیسہ کمائیں، ہم ایک اچھا مستقبل دیکھیں، ہمارے بچے یہاں پر جو ہیں وہ اس طرح سے بھوک کی زندگی نہ گزاریں۔ لیکن جی اب نہ ثانیہ نے ہمت اور پکڑی اور اس نے مضبوط سے لہجے میں یہ جواب دیا کہ نوکریاں جو ہے نا وہ محنت سے ملتی ہیں، قابلیت سے ملتی ہیں، نسل سے نہیں ملتی ہیں کہ بھی آپ لوگ اگر گورے ہیں تو آپ کو ایزیلی نوکری مل جائے گی اور اگر ہم لوگ جو ہیں وہ ایشینز ہیں تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی۔ آف کورس ہم لوگوں نے ان نوکریوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھائی کی ہے، محنت کی ہے، ہمارے پاس ڈگریز ہیں، ہم لوگ اس قابل ہیں تو ہمیں یہ نوکریاں ملی ہیں۔ اب جی قریب نا ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا تھا، عمر کوئی تقریباً اس کی 60 سال کے لگ بھگ ہوگی، اس نے بھی اس عورت کا ہی ساتھ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم امیگرینٹس نے یہاں پر آ کر ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب جی ثانیہ نے مڑ کر اس آدمی کی طرف دیکھا، اس بزرگ آدمی نے نا اسی گوری کا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ یہ عورت کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہے۔ پھر جی ایک اور خاتون آئی اور اس نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس طرح نہ کرتے کرتے لوگوں کا ایک ہجوم وہاں پر کھڑا ہو گیا، سب لوگ خاموش تماشائی بننے کی بجائے سب نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ اب جی پہلی بار وہ عورت جو تھی نا وہ اکیلی نظر نہیں آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پہ موجود سب لوگ جو ہے نا وہ اسی حق میں ہیں کہ بھی امیگرینٹس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب یہ باتیں جو تھی نا وہ طول پکڑتی چلی جا رہی تھیں اور وہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اب اسی دوران جو تھا وہ اسٹور کا ایک ملازم آ گیا کہ میڈم آپ کو پرسکون ہو جانا چاہیے، آپ یہاں سے باہر آ جائیں۔ لیکن وہ جو گوری تھی نا وہ غصے سے چیخ رہی تھی، ایک طرح سے وہ میڈ ہو گئی تھی کہ اس نے وہ چیخ چلا کے یہ کہہ رہی تھی کہ میں صرف سچ بول رہی ہوں اور یہ جو آنے والے یہاں پہ امیگرینٹس ہیں نا ان لوگوں نے سچ کا یہ سامنا نہیں کرتے ہیں، یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں۔ لیکن جی اب آہستہ آہستہ کیا کہ بھی چند منٹ کے بعد نا کسی نے پولیس کو کال کر دی، وہاں کا جو سٹاف تھا نا انہوں نے پولیس کو بلا لیا اور وہاں پہ جب پولیس آ گئی تو انہوں نے اس گوری کو اریسٹ کر لیا، کیونکہ ایک طرف تو سی سی ٹی وی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ موجود تھی اور دوسری طرف وہاں پہ موجود لوگوں سے بھی ان لوگوں نے اس چیز کے ایویڈنس اکٹھے کر لیے تھے کہ وہاں پہ آخر ہوا کیا تھا۔ اب چند لمحے کی خاموشی رہی اور پھر اس کے بعد جو تھا نا وہ ثانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی، وہ اس عورت کے خلاف جو ہے نا وہ پرسو کرے گی۔ ثانیہ کے ساتھ جو جو کچھ ہوا اس عورت نے اس کے ساتھ جو ان سے تلخ الفاظ استعمال کیے نا اس نے وہ سب کچھ پولیس کو بتا دیے۔ اس پر جی آفیسر نے نا عورت کی طرف دیکھا کہ کیا آپ نے واقعی یہ باتیں کہی ہیں، وہ آگے سے خاموش ہو گئی کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ موجود ہے اور سب سے بڑا جو اعتراف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ خاموشی خود بتاتی ہے کہ بھی ہاں میں نے یہ جرم جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اب جی پولیس اس کو اریسٹ کر کے لے گئی۔ اب جب وہ عورت پولیس کے ساتھ جا رہی تھی نا تو وہ تب بھی نہیں ہٹی، اس نے مڑ کر جو تھا نا وہ دوبارہ سے ثانیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اشارہ کیا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ اب یہ جو سب ڈرامہ کریٹ ہوا تھا نا جب یہ ختم ہو گیا اور سب کچھ نارمل ہو گیا نا تو اس کے بعد وہاں پہ ایک بنگلہ دیشی لڑکی تھی، وہ ثانیہ کے پاس آئی اور اس نے دھیمی سی آواز میں اسے یہ کہا کہ میں پاکستانی نہیں ہوں لیکن آپ کے بولنے کا شکریہ کہ آپ نے امیگرینٹس کے لیے آواز اٹھائی، اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہوتا نا تو میں اتنی ہمت کبھی بھی اکٹھے نہیں کر پاتی۔ اس پر جی ثانیہ وہاں پر تو مسکرا دی لیکن جی گھر پہنچ کر نا اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور اس نے پوری بات جو تھی نا وہ اپنی ماں کو بتائی
کہ اس کے ساتھ آخر اس اسٹور میں نہ ہوا کیا ہے۔ ثانیہ کی ماں نے یہ سارا قصہ سنا اور اس کے بعد آف کورس ہوا تو بہت برا تھا، لیکن اب اس نے نا اپنی بیٹی کی ہمت بڑھانے کے لیے اس کو یہ کہا کہ بیٹا لوگ جو ہے نا یہاں پر تمہاری شناخت چھیننے کی بڑی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جب تک تم اپنا یہ پاسپورٹ خود سے سرنڈر نہیں نہ کرو گی، اپنی اس نیشنلٹی کو نہیں چھوڑو گی، تو کوئی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ تم اس کنٹری سے نکال لے۔ لیکن اب ثانیہ نے یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ اس کا آخر ملک ہے کون سا، کہ بھی آیا کہ وہ پاکستانی ہے، وہ برٹش ہے، وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ آپ لوگ سننے میں شاید آپ لوگوں کو ایزی لگ رہا ہو، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ چیز بیتتی ہے نا ان لوگوں کو یہ چیز بڑی ہی ڈیفیکلٹ لگتی ہے۔ جب آپ ایک کنٹری میں رہ رہے ہوں، آپ اس کنٹری میں بورن ہوئے ہوں، آپ کی ساری زندگی وہاں پہ گزری ہو، اور دوسرا کنٹری آن دا ادر ہینڈ کے جیسے پاکستان یا انڈیا ہے جہاں پہ کہ یہ بچے جاتے نہیں ہیں اپنی زندگی وہاں پہ پریکٹیکل لائف گزارتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی وہاں کی زندگی کس طرح کی ہے، اور اگر ان کو وہاں پہ اس کنٹری میں جانا پڑے تو یہ وہاں پہ جا کے اپنی لائف کیسے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ جو کہ یہاں پہ ان کنٹریز میں براٹ اپ ہوتے ہیں، ان کی پرورش یہاں پہ ہوتی ہے، تو آخر ان کا ملک ہے کون سا، آیا کہ وہ پاکستانی ہیں یا کہ وہ برٹش ہیں۔ ایون وہ مائیگرینٹس یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان یا انڈیا سے یا ادر کنٹریز سے یہاں پہ یو کے میں ہجرت کر آئے ہیں نا، اور انہوں نے اپنی پہلی لائف جو ہے وہ وہاں پہ گزاری ہے، اب اس طرح کی سچویشن میں جو یہ نعرہ یہاں پہ برطانیہ میں بلند ہو چکا ہے نا، یہاں پہ رہتے ہوئے وہ لوگ بھی اپنے بڑھاپے میں جا کے اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب یو کے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جب ایک کنٹری میں سے آپ کو دھکے دے کے یا برے الفاظ کہہ کے آپ کو اس طرح سے ریسزم کی نظروں سے دیکھا جائے نا، تو یقین مانے وہاں پہ اس جگہ پہ رہنے کا گزارا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں بالکل ویسے ہی دوں گی کہ ایک گھر میں جب آپ کہیں پہ مہمان جاتے ہیں یا بنا بلائے مہمان چلے جاتے ہیں، تو کچھ دن کے بعد جو میزبان ہوتا ہے نا اس کی نظروں میں ایک سوال خود بخود اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مہمان کب یہاں سے جائے گا۔ لیکن ثانیہ اس وقت نا شدید ڈپریشن میں ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی ہماری آخر آئیڈینٹی ہے کیا، ہم کہاں کی پیداوار ہیں، کون سی جگہ ایسی ہے یا کون سا ملک ایسا ہے جسے کہ ہم بڑے ہی پراؤڈلی کہہ سکیں کہ بھی یہ ملک ہمارا ہے۔ آپ لوگوں کی رائے میں کیا یہاں پہ آنے والے تمام امیگرینٹس پاکستانی یا انڈینز کو برطانیہ واقعی میں چھوڑ دینا چاہیے، یا ان لوگوں کی اس سوال بھری نظروں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے قدموں پہ قائم رہنا چاہیے، اپنی اس نیشنلٹی کو کنٹینیو کرنا چاہیے، یا کون سا سینیریو ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔